آگے فرماتے ہیں امام ابن قدامہ وما اشکل من ذلک وجب اثباتہ لفظا، اور جس چیز میں اشکال ہو اللہ کی صفات کے تعلق سے، یعنی سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو اس میں کم از کم یہ کرو کہ اس کے لفظ کو تو ثابت مانو کہ یہ ثابت ہے لفظ، وترک التعرض لمعناه، اور اس کے معنی کے پیچھے پھر نہ پڑو، اس کو لے کے بحث و جدال یعنی جو ہے اس کی ٹوہ میں نہ لگو. کیا کرو ونرد علمه على قائله، ونرد علمه على قائله، اس کے کہنے والے کو ہی طرف ہم اس کے علم کو لوٹاتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ ہی جانے. اور ونجعل عہدته على ناقله، اور جس نے یہ نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے، یہ چیز ٹرانسفر کی ہے، اسی کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ اس نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے، وہی جانے. کیوں؟ اتباع لطریق الراسخین فی العلم الذین اثنى اللہ علیہم فی کتابہ المبین، ان اہل علم کا طریقہ اپناتے ہوئے علماء کا جو راسخ ہوتے ہیں، جو مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں، جن کا علم جو ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، ان کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں علم میں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں، واضح کتاب یعنی قرآن مجید میں کی ہے اپنے اس فرمان کے ذریعے سورۃ آل عمران میں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں، پختہ علم رکھنے والے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ساری ہمارے رب کی طرف سے ہیں، محکم آیات ہوں متشابہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. شیخ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اور بہت اچھا قاعدہ ہے یہ، آپ لوگ غور سے سنیں کہ محکم اور متشابہ کا صحیح فرق آپ کو معلوم چلے گا. یہ اس سے ہٹ کر ہے جو عام طور پر لوگ بتاتے ہیں، اور یہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے سلف کے طریقے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ متشابہ میں سے ہیں، بس ہمیں اس کا وغیرہ نہیں معلوم ہے تو اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. یہ بہت سارے جو ہے ہمارے جو اشاعرہ ماتریدیہ یا موجودہ دور کے جو فقہ میں احناف ہیں، لیکن اشاعرہ ماتریدیہ ہیں، دیوبندی، بریلوی، صوفی، یہاں تک کہ رافضہ اور شیعہ بھی وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ تفویض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہم سپرد کرتے ہیں. اور سننے والے سلفیوں کو ایسا لگتا ہے ہاں سلفی بھی تو یہ قیدہ رکھتے ہیں، یعنی جس طرح آئے ہیں اسی طرح اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اس کا معنی ایسا نہیں ہے، اس کے معنی کو اور اس کے لفظ دونوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ ہمیں معنی بھی نہیں معلوم، جبکہ سلفی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا معنی معلوم ہے عربی میں، اس کے حقیقت اور اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. تو اس طور پہ کوئی متشابہ نہیں ہے. تو شیخ اس کی یہی تفسیر آگے کرتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے، سب سے پہلے یہ جو آپ نے سنا امام ابن قدامہ کا، آپ سوچیں گے اگر آپ نے سلفی قواعد پڑھیں اسماء و صفات کے، یہ تو سلفی اصول کے خلاف ہے کہ سلفی تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لفظ کو جو ہے صرف لفظ کو مانو اور اس کا معنی اللہ کے سپرد کرو، معنی بھی ہمیں نہیں معلوم. تو بعض تو علماء ایسے ہیں جیسے شیخ ابن عثیمین کی آپ شرح پڑھیں، شیخ صالح علیہ شیخ کی، وہ اس کا صحیح مفہوم بھی بیان کر دیتے ہیں، یعنی جس کے معنی ہی سمجھنے میں کچھ مشکل ہو، صحیح ہے، تو اس پہ بحث جدال نہیں کر رہے ہوتے، مانتے ہیں اس کے معنی وغیرہ عربی میں جانتے ہیں، لیکن اس میں اس کی زیادہ تہ میں جانا اور معنی ایک سے زیادہ نکل رہا ہے تو اس کا ایک تعین کرنا کون سے معنی کا وہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کے قول کا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن بعض علماء جس طرح یہاں پر شیخ نے رد کیا، شیخ محمد بن ابراہیم والے شیخ جو مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، شیخ ابن باز کے استاد اور ان سے پہلے، انہوں نے بھی رد کیا امام ابن قدامہ کے اس جملے کا، اور شیخ صالح الفوزان بھی رد کرتے ہیں، جس میں دلیل ہے کہ ہم دوسروں کی طرح مقلد اندھے نہیں ہیں. ہمارے اپنے علماء میں سے بھی اگر عقیدے کی کتاب میں بھی کوئی غلط عبارت ہو یا جس کا غلط معنی جا سکتا ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں. تو ہم سلفیوں کو بہت سارے جو گمراہ لوگ ہیں اس بھی چپ کرانے کی کوشش، تمہارے عالم نے فلاں یہ کہے تو کہا ہوگا، غلطی ہے، وہ نبی کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. جس طرح امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے صاحب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ تو جو ہے عظمت ہے ایسے علماء کی کہ وہ ان کی جو ہے غلط بات کو نہیں لیتے، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے النووی کہیں، چاہے ابن حجر کہیں، چاہے ابن قدامہ کہیں، چاہے امام ابن تیمیہ سے ایک نہ غلطی ہوئی ہو. تو ہمیں اس کا مرعوب کرنے کی، علماء کا نام بتا کر جو ہے اور جو ہے دھمکانے کی یا یہ بات مان لو یا ان کے اوپر فتویٰ لگاؤ جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے لوگ ہیں. تو شیخ کہتے ہیں هذه الجملہ غیر مسلمۃ من الشیخ رحمہ اللہ، یہ جو جملہ ہے یہ ناقابل تسلیم ہے جو شیخ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا ہے. شیخ فوزان کہتے ہیں گویا کہ وہ جو صفات کے تعلق سے نصوص آئے ہیں، جو آیات احادیث آئی ہیں، ان کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ قسم ہے جس کا معنی معلوم ہے، ظاہر ہے، اور اس کی تفسیر بھی معلوم ہے،
تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لفظ پہ بھی، معنی پہ بھی، اس کی تفسیر پہ بھی. اور دوسرے ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. تفویض یہ اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں کے ذمہ ہم نے یہ اعمال تفویض کیے ہیں کہ یہ کرے گا، اس کی کے سپرد ہے، وہ جانے. وہذا غلط، شیخ فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے، کیونکہ جتنے بھی نصوص ہیں اسماء و صفات کے یہ سارے معلوم ہیں، ان کا معنی عربی میں ہے، اس میں کوئی بھی چیز مشتبہ یا متشابہ نہیں ہے. جتنے بھی نصوص ہیں اسماء و صفات کے یہ متشابہ میں نہیں ہیں، انہیں متشابہ میں ہم داخل نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا. کیفیت متشابہ میں ہم ڈالتے ہیں، اسماء و صفات کو متشابہ میں نہیں ڈالتے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپلوڈ کیا، پاکستان کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں تقی عثمانی، وہ کیا کہہ رہے تھے، یہی کہ متشابہ میں ایسے ہیں، لفظ بھی معنی بھی سب کچھ، اسی لیے اس پہ بحث ہی نہ کرو، نہ اس کی دعوت دو، نہ اس سے پوچھو، نہ لوگوں کا امتحان لو اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اس طریقے سے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے اسماء و صفات کے جتنے بھی نصوص ہیں کوئی متشابہ میں سے نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم یہ سلف صالحین کے کلام میں سے نہیں پاتے، نہ ہی قابل اعتماد معتبر جو علماء کرام ہیں ان کے کلام میں سے جو یہ کہتے ہوں کہ اسماء و صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ متشابہات میں سے ہیں کہ جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جتنے بھی نصوص ہیں اسماء و صفات کے محکم میں سے ہیں. الذی یعلم معناہ ویفسر، اس کا معنی بھی معلوم ہے اور اس کی تفسیر اور وضاحت ہم کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اللہ کی صفات تو کتنے اس پہ کتابیں لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اتنی عظیم چیز جو قرآن میں بار بار آئے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جس کی شریعت پہ چل رہے ہیں، اس کے صفات ہی جو ہے معلوم نہیں ہے کسی کو کہ اس کا کیا معنی ہے، اس سے کہ اس کی جو ہے کیا وضاحت ہے، اس کی کیا تفسیر ہے. تو اس میں کوئی چیز متشابہ نہیں ہے کہ جس کا معنی نہیں معلوم ہو، جیسا کہ یہاں پر کہا. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کی. اصل میں ابھی اس آیت کی تفسیر چل رہی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اس میں جو ہے بعض آیات محکمات ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، جس میں محکم آیاتیں ہیں واضح، وأخر متشابہات، بعض متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، گمراہ ہوتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں محکم کو چھوڑ کے فتنہ مچانے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو پختہ علم والے ہوتے ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. لیکن شیخ یہاں پر جو اس کی تفسیر کرتے ہیں بہت مفید ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس میں محکم آیات ہیں، وہ ام الکتاب ہیں، یعنی اصل کتاب ہے، یعنی جس پر سب کو عمل کرنا ہے. اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات کا معنی کیا ہے شیخ فرماتے ہیں، اور محکمات کا معنی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ محکم وہ ہے جو واضح ہے، جس کا معنی، جس کی تفسیر کے لیے یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفسیر کے لیے دوسری آیات حدیث دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فوراً سے ہر کوئی سمجھ جاتا ہے اس کا معنی. جو متشابہ ہیں یہ نہیں کہ اس کا معنی کسی کو نہیں آتا، اس کا مطلب متشابہ وہ ہیں جس کی تفسیر کے لیے دوسری آیات اور حدیث دیکھنی پڑتی ہیں. یہ ہے محکم اور متشابہ کا فرق. تو جب اس طرف ہم پھیرتے ہیں دوسری آیتوں اور حدیث کی طرف، تو پھر اس کا معنی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جس کو متشابہ کہا جا رہا تھا. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا معنی معلوم نہیں ہے. محکم کا بھی متشابہ کا بھی. یہ کرنے والے کون ہیں؟ راسخ فی العلم لوگ یہ کر سکتے ہیں. جن کا علم راسخ نہیں ہوتا تو وہ گمراہی، تعویل اور فتنہ مچاتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں بعض ایسے نصوص ہیں جو مشکل ہوتے ہیں سمجھنا، لیکن اگر ان کو دوسرے نصوص کی طرف، آیات حدیث کی طرف لوٹایا جائے، پلٹایا جائے، ان کو ساتھ رکھ کے سمجھا جائے تو وہ اشکال دور ہو جاتا ہے، وضاحت ہو جاتی ہے، حق واضح ہو جاتا ہے. تو یہ ہے معنی محکم اور متشابہ کا، نہ کہ وہ معنی جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ اسی طریقے سے ہیں جس طرح کتاب و سنت میں جو احکام ہے، جیسا کہ کچھ عام ہوتے ہیں کچھ خاص ہوتے ہیں. عام سی آیت ہے لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. دیکھو فلاں آیت سے یہ آیت خاص ہو گئی کہ یہ لوگ اس سے مراد نہیں ہیں، تو عام اور خاص ہیں. یہ یعنی عام جو تھی وہ محکم تھی اور خاص نے یعنی عام جو ہے متشابہ تھی، خاص نے آ کے اس کو محکم کر دیا کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے. عام اور خاص، مطلق اور مقید، ناسخ منسوخ. جیسے کوئی ہے کہ
منسوخ کوئی حکم ہے قرآن کی، مثلا کوئی آیت ہے جو پہلے حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اب اس کو کوئی پڑھے گا اور وہ اس کے لیے تو متشابہ ہے کہ یعنی یہ والا تو حکم نہیں ہے مثلا کہ جو ہے عورتوں کو گھر پہ بند رکھو، اگر جو عورتیں جو ہے برائی کی مرتکب ہوں بعد میں جو ہے اس کی سزائیں مقرر ہو گئیں جو ہے حدود زنا وغیرہ، تو پھر جو ہے وہ آیت فلاں آیت سے منسوخ ہے، یا جہاد کی بات آیتیں ہیں، تو جس کو نہیں معلوم ہوگا متشابہ ہیں، لیکن جب وہ محکم آیت دوسری آیت پڑھے گا تو اب بعد میں یہ نازل ہوئی تھی، آخری حکم یہ تھا، تو وہ منسوخ سے اس کو معلوم چل جائے گا۔ تو یہ محکم اور متشابہ کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ کسی کو معنی ہی اس کا معلوم نہیں ہے، یا پھر مجمل اور مفصل ہوتا ہے، کہیں اللہ نے مختصر ذکر کیا ہے کسی بات کو، بعد میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ابھی ہم نے پیر کے دن جو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الانعام میں کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ میں نہیں پاتا اللہ نے جو مجھ پر وحی کی ہے کوئی چیز بھی حرام کھانے والے پر سوائے 4 چیزیں ذکر ہوئی تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ باقی چیزیں بھی کوئی کتا ہے گدھا ہے وغیرہ وہ دوسری احادیث سے حرام ہے، تو یہ محکم متشابہ اس طریقے سے مجمل اور مفصل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ھذا ہوا معنی المحکم والمتشابہ، یہ ہے معنی محکم اور متشابہ کا، اور یہ قرآن میں موجود ہے اور سنت میں بھی موجود ہیں۔ بعض ایسے نصوص ہیں، بعض ایسے دلائل ہیں جو جن میں اشکال ہوتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو انہیں دوسرے نصوص کی طرف پھیر کر ساتھ جوڑ کر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام اپنے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بعض دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، یہ ہے محکم اور متشابہ کا معنی۔ تو ہن ام الکتاب، ام الکتاب کا مطلب ہے کہتے ہیں ماں کو، کا عربی معنی ہوتا ہے الاصل الذی یرجع الیہ، ایک ایسا اصول جس کی طرف ہر کوئی لوٹ کے جاتا ہے، اولاد جو ہے اپنی ماں کی طرف لوٹ کے جاتی ہے، تو ایک ایسا اصول ہے سارے اسی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، وہ کیا ہے محکم آیتیں ہیں، تو محکم آیتیں متشابہ محکم آیت کی طرف پلٹاتے جاؤ وہ بھی واضح ہوتی جائیں گی، یہ ہے اس کا مطلب۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ایسی متشابہات ہیں جس کا معنی مشکل ہے، اشکال ہے اس میں، اگر وہ اکیلے پڑھی جائے، اگر یوں ہی اٹھا کے انفرادی طور پہ پڑھی جائے اس آیت یا حدیث کو تو پھر وہ متشابہ ہیں اور اس میں اشکال ہے، لیکن جب اس کو محکم کی طرف لوٹائیں گے پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی اشکال بھی دور ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گی۔ تو شیخ نے اس کی وضاحت ہو جائے گی، وہ بیان ہو جائے گا۔ تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو علم میں جو سنت پر چلنے والے علماء ہوتے ہیں، راسخ ہوتے ہیں، ان کو یہ آتا ہے اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے کہ وہ متشابہ کو پھیر دیتے ہیں محکم کی طرف اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ کے کلام کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کر کے دکھا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یعنی جتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنی ایسی کتابیں لکھی ہیں علماء کرام نے کہ جو ہے احادیث میں جو مشکل ہیں، جس میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے آیتیں وغیرہ، اس میں جمع اور تطبیق کر کے انہوں نے دکھا دیا ہے ان دونوں کے درمیان کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن قتیبہ کی ہے جیسے جو ہے مختلف الحدیث کا جو فن ہے انہوں نے جمع کر کے دکھایا ہوا ہے علماء نے، تو وہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ کوئی اللہ کا کلام بعض حصے بعض کی تفسیر کرتا ہے اور سنت بعض حصے کی تفسیر کرتی ہے ایک دوسرے کی، سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کبھی سنت کی تفسیر کرتا ہے، یہ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو سب کو اکٹھا کر کے سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم تو سلفی ہیں الحمدللہ، اور جو ہے انشاءاللہ کل ہماری اس بارے میں کانفرنس بھی ہے یہاں مسجد عبدالعزیز بن باز راولپنڈی میں کہ سلفی عقیدہ منہج کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نہ صرف جو ہے کتاب و سنت سارا ملا کر ہم دیکھتے ہیں بلکہ اس کو فہم سلف صالحین کے مطابق لیتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز کمی ہمیں گوارا نہیں اور ناممکن ہے، اور یہ کتاب و سنت کے ہی حکم کے خلاف ہے۔ اگر آپ قرآن کو مکمل، سنت کو مکمل اور اس کو بھی سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھیں تو پھر گمراہیاں آتی رہیں گی، عقیدے کی ہو، منہج کی ہو، احکام کی ہو، سلوک کی ہو، اخلاق کی ہو، کسی بھی چیزوں میں ہو، تو یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی محکم اور متشابہ دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن جو اہل زیغ ہوتے ہیں، جن کے دل پہلے ہی بیماریاں ہوتی ہیں نفاق والی یا گمراہی اور بدعت والی، اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں، اپنے کو اللہ کی وحی سے اوپر سمجھتے ہیں اپنی عقل کو، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، تو وہ متشابہ کو لیتے ہیں اور لیتے ہی اس سے استدلال یعنی دلیل پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں ابھی تو رکنا تھا، تمہیں محکم کی طرف لوٹانا تھا، نہیں متشابہ سے ہی ہم دلیل پکڑیں گے۔ اس کی مثال بڑی اچھی ہے، آگے شیخ دیں گے۔ تو وہ چھوڑ دیتے ہیں محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ متشابہ سے دلیل پکڑنے لگتے ہیں، اور
جو محکم کی طرف نہیں لوٹاتے وہ متشابہ کو، وہ کسی اچھے مقصد کے لیے ایسا نہیں کرتے کہ کیا پتا ان کا کوئی اچھا مقصد ہے، فوراً قرآن کو سمجھنا چاہتے نہیں، ایک برے مقصد کے لیے وہ کرتے ہیں جس برائی کا اللہ نے ذکر کیا ابتغاء الفتنہ، فتنہ مچانے کے لیے، بھلے منہ سے کہتے رہے میں تو فتنہ نہیں مچانا چاہتا۔ منافقین کا کیا ذکر ہے قرآن میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح، جب ان سے کہتے ہیں فتنہ نہ مچاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، وہ فسادی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن یہ جانتے نہیں۔ تو لوگوں کو ان کے دین میں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، کس طرح؟ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں میں ہوں مسلم علمی کتابی، لوگوں کو بتاتے ہیں میں تو کتاب و سنت، یہ قرآن ہے جو ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور ہے، اور میں کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں، اور واقعی وہ حدیث بیان کر رہا ہے، آیت بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے دین میں فتنے میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ وہ متشابہ آیت لے کر آتا ہے، متشابہ حدیث لے کر آتا ہے، اس کو محکم کی طرف پھیرے بغیر، اور کہتا ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام نہیں مانتے کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم تو قرآن و حدیث والے ہو۔ تو پھر لوگوں پر مشتبہ کر دیتے ہیں، حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، انہیں یوں لگتا ہے کہ میں یہ شخص جو ہے قرآن و سنت سے، کلام اللہ، کلام رسول سے دلیل پکڑ رہا ہے، اور ان کو ان کے دین میں فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال شیخ فرماتے ہیں، بعض جاہل لوگ جو ڈھونڈتے ہیں متشابہ قسم کے نصوص احادیث میں سے، اور پھر لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں، یا جمع کر کے بھی پیش کر دیتے ہیں لکھت میں یا بولنے کے ذریعے سے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، تیزی سے مختلف ذرائع استعمال کر کے جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو حدیث سے دلیل پکڑ رہے ہیں، تاکہ لوگوں میں تشویش جو ہے برپا کریں کہ لوگ جو ہیں حق پر نہیں تھے۔ دیکھو آج میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، پہلے آپ کے سامنے کسی نے بیان کی ہے اس طریقے سے، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بھی حدیث تھی، ہم سے مولویوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ تو یہ جو حدیث وہ لے کر آتا ہے، اسے بتا دو ایسے شخص کو کہ یہ علماء کرام پر کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، جو تم سمجھ رہے ہو کہ علماء کو پتہ نہیں تھی۔ اہل علم نے اس کی صحیح تفسیر بیان کی تھی، اور اس کا جو حقیقی مراد ہوتی ہے وہ بیان کی تھی، تمہیں نہیں معلوم مسکین کو۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، ہؤلاء یقطعون ھذا عن ھذا، یعنی محکم اور متشابہ کو الگ ہی رکھنا چاہتے ہیں، اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین مسلک چلے گا، اگر اس کو جوڑ دیا تو گئے ہم کام سے۔ تو یہ اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سورہ بقرہ میں جو اللہ فرماتا ہے، ویسے تو یہ آیت رشتہ داری کے تعلق سے ہے، یعنی گمراہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت ذکر کی کہ وہ اللہ نے جو چیز جوڑنے کا حکم دیا رشتے ناتے، اس کو وہ توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں۔ لیکن شیخ کا استدلال یہ بھی صحیح ہے، وَيَقْطَعُونَ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی محکم اور متشابہ کو جوڑا جائے، متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جائے، تو بڑا بہترین استدلال ہے شیخ کا۔ تو فرماتے ہیں یہ طریقہ ہے اہل زیغ کا، گمراہوں کا، ہر دور میں، ہر جگہ، ہر زمان و مکان میں، کہ وہ اللہ کے کلام کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں، ایک آیت کو دوسرے سے دور کرتے ہیں، کہیں ان کو جوڑ کے سمجھ نہ جائیں صحیح معنی لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی صرف اس حدیث کا بتاؤ نا، میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، ہم دوسری حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بتا دے کہ دیکھیں نا باطل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، حق بات بیان کرنی چاہیے، میں حکمران کے خلاف نکلنا چاہیے، ہم دوسری حدیث بتاتے ہیں نہیں، حکمران کا اس سے مستثنا حاصل ہے، اس کے لیے خفیہ نصیحت ہے، ورنہ اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ حدیث ہے تو اس کو اس سے جوڑو، وہ سب پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، نہیں اس کو چھوڑو، فی الحال اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ گمراہی چاہتے ہیں، اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ہم کیا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے، لیکن ایسی بھی آیت حدیث ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، آگے آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی پوری آیت میں ہے کہ دیکھنے کے لحاظ سے، میں ایک دیوبندی امام کو یہ سمجھا رہا تھا، اس نے یہی آیت پڑھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو، میں کہ پوری آیت پڑھیں، آگے کہہ رہے پوری اس کو چھوڑیں، پہلے اس پہ تو آدھے پہ تو عمل کریں نا، اس کو تو مانے، بھائی پوری پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نا۔ میں نے کہا پھر لا تقربوا الصلاۃ پہ پہلے عمل کرو 1 سال تک، پھر جو ہے انتم سکارا میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ تو نہیں ہے کوئی طریقہ، وہ جان بوجھ کے جوڑنا ہی نہیں چاہتے، اس طریقے سے جو ہے مفہوم واضح ہوتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو الگ الگ کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نہیں، تم نے اللہ کے کلام سے کوئی استدلال نہیں کیا، نہ کلام رسول سے استدلال کیا ہے، بلکہ اگر تم نے اللہ کے کلام سے استدلال کیا تو استدلال کا مطلب دلیل پکڑنا،
یعنی اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے. یہاں کلام رسول سے کیا ہوتا تو تم متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے. تم نے تو یہ عمل ہی نہیں کیا. جس طرح یہ اندھے مقلدین ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں تم نے اپنے امام کی تقلید کی ہی نہیں, انہوں نے تو کہا تھا جب حدیث آ جائے صحیح تو میری بات کو چھوڑ دینا, تم نے یہ والا جملہ تو ان کا نہیں لیا, باقی چیزوں میں اندھی پیروی کرتے ہو تو تم نے نہیں کیا, ہم ان کی صحیح پیروی کرتے ہیں. تو تم نے محکم کی طرف تو لوٹایا نہیں متشابہ کو, بعض چیز لے لی اور دوسری چیز چھوڑ دی ہے. تو تمہارا یہ جو استدلال کرنا ہے یہ ہرگز بھی کتاب و سنت سے دلیل پکڑنا نہیں کہلایا جائے گا. بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ وہ آیت ہیں, حدیث ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ مچانے کے لیے, اس کی تعویل کرنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ, اور اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ جو طریقہ ہے اہل زیغ کا ہے, ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہے عافیت کی دعا ہے.